بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ وقال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان قرآ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان قرآ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یوم جمہوریہ کے اس عظیم موقع پر تشریف لانے والے میرے مہمانان اعظام، معزز اساتذہ کرام اور تعلیمی سفر کے میرے ہم سفر دوستو، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل جذبہ قربانی سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور سربکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقتے کی میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتے کی میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرض یہ ہے کہ انہوں نے ارمعز پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی چھوٹی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت پر جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کی، وہ محدث کبیر، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برس ہا برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک بر کے بے اما تھا جو دشمن کے نقل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ نکلے اور فرنگیوں کے خلاف معاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے، اور میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سراغیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام نے ہی اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی انابندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ محترم حضرات، چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں
دو معاذ بنائے گئے، ایک معاذ امبالہ پر جس کی عیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا معاذ شاملی پر جس کی عیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شدید زخمی ہوئے، اس جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اس جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے، اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے یہ رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت ایک رپورٹ بنی جس میں لکھا تھا ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی لڑی ہے، مسلمانوں میں جب تک جذبہ قربانی سرشار ہے اس وقت تک ہم ان لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ قربانی کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ قربانی کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریز نے جلائے اور اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علمناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی خالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے سین میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی منہ محسوس ہوئی، میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اور 40 علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا، تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم میں ایسا نہ تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ لہٰذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہے تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی جانثاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے اپنے زبان قول و آل دونوں سے کہہ دیا ہے نہیں منت کشے تابے سنی دنداستہ میری، نہیں منت کشے تابے سنی دنداستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے وہ سنگ گرا جو آئل ہے رستے سے ہٹا کر دم لے گے، وہ سنگ گرا جو آئل ہے رستے سے ہٹا کر دم لے گے، ہمراہ وفا کے راہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لے گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں مہکائے گے یا خون میں نہا کر دم لے گے۔ اس ملک کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس ملک کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لے گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سوئے شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سوئے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لے گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔